بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی بہکائے ہوئے رہنا۔ الفاظ مانی ہے: بے چین، پریشان یا مضطرب، اداس، بے قرار، دہکانا، آگ کو ہوا دینا یا آگ کو بھڑکانا۔ جذبہ احساس، مفہوم اس طرح سے ہے کہ محبوب کی محبت کو ہر وقت یاد رکھنا، اور ہر وقت محبوب کی یاد کو دل میں بسا کر رکھنا، اور اس کو یاد کر کے بے چین اور بے قرار رہنا۔ تو زیر تشریح شعر اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر منیر نیازی کا ہے۔ ان کی شاعری میں سادگی اور حیرانی کا عنصر نمایاں ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے روایتی موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو عاشق کو بے چین کر دیتی ہے اور اسے کبھی بھی چین اور قرار لینے نہیں دیتی۔ وہ شعر ہے کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ محبوب کا دیدار اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عاشق مضطرب ہوتا ہے، لیکن شاعر کا محبوب اپنے ناز و نخرے اور اپنی اداؤں سے عاشق کو مزید بے قرار کیے رکھتا ہے۔ شاعر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ محبوب کی محبت میں بے چین اور مضطرب ہے۔ یہ جذبہ، یہ احساس اس انداز سے آگ کو دہکائے ہوئے ہے، اور محبوب کی بے وفائی اس آگ کو مزید ہوا دیتی ہے اور یوں عاشق کے اضطراب میں اضافہ کرتی ہے۔ عاشق کو کسی بھی پل، کسی بھی گھڑی چین اور قرار میسر نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں محبوب کو یاد کرتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ اور شعر ہے کہ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ دوسرا شعر ہے: چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبے لالیں کی، چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبے لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے: چھلکانا، حد سے باہر چلا جانا، لب، ہونٹ، لالی، سرخ رنگ کا یا پھر یاقوت جیسا، لال، یاقوت یا سرخ رنگ، مہکانا، خوشبو میں بسانا، معطر کرنا، خوشبودار کرنا۔ مفہوم ہے کہ محبوب چلتا ہے تو اس کے سرخ ہونٹوں کی خوشبو سے سارا ماحول مہک اٹھتا ہے۔ تشریح ہے کہ شاعر منیر نیازی اس شعر میں محبوب کے حسن اور اداؤں کی عکاسی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ جب میرا محبوب نازو انداز سے چلتا ہے تو اس کے سرخ ہونٹوں کی خوشبو چار سو پھیل جاتی ہے، گویا میرا محبوب اپنے ساتھ ایک مہکتا ہوا باغ لیے پھرتا ہے جو سارے ماحول کو معطر کر رہا ہے، اور ایک مسحور کن خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اردو شاعری میں عموماً محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے خوبصورت ہونٹوں کو بیان کر رہا ہے، اس کے ہونٹوں کو گلاب جیسا قرار دے رہا ہے۔ تو شعر ہے کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ اور اسی طرح سے ایک اور شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو چونکہ عاشق اپنے محبوب سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے، لہٰذا اسے محبوب کی ہر ادا اور حسن سب سے انوکھا معلوم ہوتا ہے۔ شاعر کو بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جب اس کا محبوب آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا میں ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہو۔ شعر ہے کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سچا سودا کرتے ہیں، ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سچا سودا کرتے ہیں، جو گاہک پھولوں جیسے ہیں، بن داموں بھی بک جاتے ہیں، اور تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا،
تو تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ اگلا شعر ہے، شعر نمبر 3۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ شیوا انداز، عادت، روایت، طریقہ کی، شرمانا، لجانا، جھجک محسوس کرنا۔ مفہوم اس طرح سے ہوگا کہ حسن کو جب عشق نظر آتا ہے تو چھپ جاتا ہے اور شرماتا ہے، اور شرمانا اور لجانا ہی تو عشق کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ شاعر منیر نیازی حسن اور عشق کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسا رشتہ اور تعلق ہے کہ حسن خود کو عشق سے چھپاتا ہے اور اس سے شرماتا ہے۔ یہی اس تعلق کی نزاکت اور خوبصورتی ہے۔ عشق بے دھڑک، بے باک اور پیش قدمی کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ حسن کی خوبی ہے کہ وہ شرمیلا اور جھجک محسوس کرنے والا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن کی عادت ہے کہ جیسے ہی عاشق کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ پردے میں چلا جاتا ہے۔ بظاہر عاشق کو لگتا ہے کہ اس کا دیکھنا محبوب کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ دراصل حسن کا ایک انداز اور ادا ہے کہ وہ عشق کو دیکھ کر شرماتا اور لجاتا ہے، شرم و حیا کی وجہ سے سامنے آنے سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے عاشق کے جذبات اور احساسات کی قدر نہیں ہے، یہ تو صرف اس کی ادائیں ہیں۔ تو وہ شعر ہے کہ مجھ سے مت پوچھ میرے محبوب کی سادگی کا انداز، مجھ سے مت پوچھ میرے محبوب کی سادگی کا انداز، نظریں بھی مجھ پہ تھی اور پردہ بھی مجھ سے تھا۔ اور شعر ہے کہ مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے، مجھ سے مت پوچھ کہ اس شخص میں کیا اچھا ہے، اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے۔ شعر غور کے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی ہیں نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اگلا شعر ہے، شعر نمبر 4۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ مشکل الفاظ ہیں۔ کاجل، کاجل سے مراد ہے سرما، کرشمہ، معجزہ، کرامت، انوکھی بات، غیر معمولی بات۔ مفہوم ہے کہ محبوب اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر شام کا منظر بنا لیتا ہے، جیسے آنکھوں میں چاند چمکتا ہو۔ اور اس شعر میں شاعر منیر نیازی بڑے خوبصورت پیرائے میں محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب اپنی آنکھوں میں کاجل لگاتا ہے تو کسی حسین اور سرمئی شام کا تاثر دیتا ہے، جیسے شام کا وقت پرسکون، پر لطف اور پرکشش کیفیات کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا محبوب بھی جب اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل یا سرما لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں اور بھی حسین ہو جاتی ہیں اور پرکشش محسوس ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبوب کی آنکھوں میں چاند چمک رہا ہے۔ شام میں ایک فطری حسن اور سکون ہوتا ہے، تو شاعر کا محبوب اس فطری حسن و جمال کی خوبصورت مثال بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کا کاجل شاعر کو اور بھی بے قرار کرتا ہے اور محبوب کے دیدار کی تمنا اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ محبوب کی آنکھوں کی چمک شام میں چاند کا گمان دیتی ہے، جیسے شام میں چاند چمک رہا ہو۔ ایک اور شاعر محبوب کی آنکھوں کی تعریف کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں، کچھ تو ایسا ہے اس کی آنکھوں میں۔ اور شعر ہے کہ شام کو آؤ گے تم اچھا، ابھی ہوتی ہے شام، شام کو آؤ گے تم اچھا، ابھی ہوتی ہے شام، گیسوؤں کو کھول دو سورج چھپانے کے لیے۔ آخری شعر ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اکتائے ہوئے
مطلب ہے بیزار، بے کیف، بے دل، عادت معمول. مفہوم ہے؟ تم نے اپنا معمول ہی ایسا بنا لیا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہو دنیا سے بیزار لگتے ہو. نظم کے مقطع میں شاعر اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب کی بے وفائی اور جفا نے میری یہ حالت بنا دی ہے کہ میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا. ہر وقت اکتائے اور بیزاری محسوس ہوتی ہے. اس قدر خوبصورت اور رنگا رنگ دنیا میرے لیے بے معنی سی ہو گئی ہے. مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے. اب مجھے کسی چیز کی تمنا اور خواہش نہیں ہے. دنیا کی تمام رنگینیاں اور نعمتیں میرے لیے اب بے معنی ہو گئی ہیں. خوبصورت مناظر، انواع و اقسام کے پھل پھول، دنیا کی تمام نعمتیں، شہروں کی رونقیں، اب مجھے کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں رہی. چاہے کسی بھی شہر میں چلا جاؤں مجھے کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا. کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا.